وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله وطعمنا الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به واصرفت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا صلاة إذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه وإني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا الساعة إذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنت أخي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحم لحمي ودم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل ثرواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصل عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة
معلن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبريل يا رب تظن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمت هية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الإسراء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الإسراء من الفضل عند الله قال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه من مشيئتنا ومحبينا إلا ونذرت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال اليوم ذنب الله فزنا وفاض عشيتنا ورب الكعبة فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولم يغم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي ذنب الله فزنا وسويدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے بانی مجلس کے مرحومین ان کے لیے اور آپ لوگ اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. مچاؤ شور نہ لوگو سکینہ جاگ جائیں گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائیں گی. کبھی بچی کو تکتا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے درے زندان پہ بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے ذرا آرام سے گزرو سکینہ جاگ جائیں گی زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائیں. کسی بھی ظلم کے دعا کی خاطر وہ لب کھلتے تڑپ کر عابد بیمار یہ کہتا تھا ہونٹوں سے اگر یہ آہ نکلی تو سکینہ جاگ جائیں گی میری زنجیر نہ
جاگے جائیں گے۔ یہ وعدہ ہے میرا پانی نہیں مانگوں گا میں تم سے، وہ جب اٹھ جائے تو جی بھر کہ بے شک مارنا دورے، ابھی بے کس کو نہ مارو سکینہ جاگ جائیں گی، میری زنجیریں نہ کھینچو سکینہ جاگ جائیں گی۔ سرے زندہ سکینہ کو قضا کی نیند کیا آئی، کسی سے کچھ نہیں کہتا ہے اس مظلوم کا بھائی، کہ اب یہ گھر نہیں اس کو سکینہ جاگ جائیں گی، میری زنجیریں نہ کھینچو سکینہ جاگ جائیں گی۔ اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتا ہوگا، ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو بچی تو کیا ہوگا، خدا را شمر کو روکو سکینہ جاگ جائیں گی، میری زنجیریں نہ کھینچو سکینہ جاگ جائیں گی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ محمد و آل محمد صلی اللہ رہ گئے دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا، رہ گئی دشت میں
تڑپتے ہیں، خاموش سکینہ ہے، غربت ہے اداسی ہے، زنداں کا اندھیرا ہے، غربت ہے اداسی ہے، زنداں کا اندھیرا ہے، مظلوم سکینہ کے یہ زیست کے عنوان ہیں، مظلوم سکینہ کے یہ زیست کے عنوان ہیں، معصومہ ہے پیاسی ہے، زخمی ہے یتیمہ ہے، غربت ہے اداسی ہے، زنداں کا اندھیرا ہے، کس درجہ مظالم تھے شبیر کی دختر پر، کس درجہ مظالم تھے شبیر کی دختر پر، رخسار ہوئے نیلے، خون کانوں سے بہتا ہے، غربت ہے اداسی ہے، زنداں کا اندھیرا ہے ننھی سی گردن پر رسی کا نشہ اب تک، ہے ننھی سی گردن پر رسی کا نشہ اب تک، لپٹا ہوا زخموں سے پھر بی کا کرتا ہے، غربت ہے اداسی ہے، زنداں کا اندھیرا ہے، بس باپ کا سینہ ہی بستر تھا سکینہ کا، بس باپ کا سینہ ہی بستر تھا سکینہ کا، اب سینے پہ بی بی کے سر باپ کا رکھا ہے، غربت ہے اداسی ہے، زنداں کا اندھیرا ہے، ماں دیکھتی ٹھہری ہے اور کانپتے ہاتھوں سے، ماں دیکھتی ٹھہری ہے اور کانپتے ہاتھوں سے، سجاد اندھیرے میں ایک قبر بناتا ہے، غربت ہے اداسی ہے، زنداں کا اندھیرا ہے، سجاد سکینہ کو دفنا کے کہتے ہیں، سجاد سکینہ کو دفنا کے کہتے ہیں، بی بی کا کفن ہائے یہ خون بھرا کرتا ہے، غربت ہے
اداسی ہے، زندہ کا اندھیرا ہے، گھر لوٹ کے جانے کا ارمان تھا سکینہ کو، گھر لوٹ کے جانے کا ارمان تھا سکینہ کو، اور شام کا زندہ ہی اب اس کا ٹھکانہ ہے، غربت ہے اداسی ہے، زندہ کا اندھیرا ہے، کوہرام ہے ماتم ہے، بی بی کی شہادت پر، کوہرام ہے ماتم ہے، بی بی کی شہادت پر، ہر لب پر رشید اس دم بس ہائے سکینہ ہے، سجاد تڑپتے ہیں، خاموش سکینہ ہے، غربت ہے اداسی ہے، زندہ کا اندھیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ سے آغاز کروں گا۔ کاشف نبی صاحب جواب کعبہ بشر نے بنا ڈالے، جواب کعبہ بشر نے کہیں بنا فتوے کئی بنا بھائی حدیث گڑلی خلیفہ کئی بنا نبی کے عہد میں جھوٹے نبی بنا ڈالے، غرض کے چاہ جو جس نے بنا ڈالے،
بے بشر سے مثل شاہ مشرقین بن نہ سکا بشر سے مل کے ایک دفعہ رہتا ہے جو زمان میں حیدر سے دور دور ہوگا بروز حشر پیمبر سے کیا فیض پاؤ گے خطروں پہ مر رہے ہو سمندر سے دور دور رہتا ہے جو میں نے اس میں مکس کر دی میں بالکل طرز بھول گیا اس کی معافی چاہتا ہوں میں گھر میں کمپلیٹ کروں گا سلوات پڑھنے میں ایسے بھی سورما تھے نبی کی سپاہ میں پھرتے رہے علام لیے خیبر سے دور دور پھرتے رہے علام لیے خیبر سے دور دور گھر میں سجا لیا ہے عزا خانہ حسین اب گردشیں رہیں گی میرے گھر سے دور دور رہتا ہے جو زمان میں معافی چاہتا ہوں
آپ نہ بتاتے پتہ نہیں چلتا. اب ادا نہیں ہوا انشاءاللہ پھر کبھی ایک دفعہ اور سوال. میری قسمت کے لیے یہ شرف کم تو نہیں ہے. میری قسمت کے لیے میں بھی بلوایا گیا ہوں شہ کی مدحت کے لیے. یہ شرف کم تو نہیں ہے. میری قسمت کے جس طرح قرآن پر قرآن رکھ سکتے ہیں ہاتھ قدم ہے در کے یوں مور ربوت کے لیے. قدم ہے در کے یوں مور نبوت کے لیے. یہ شرف نہیں ہے. ذکر ہے در لازمی ٹھہرا عبادت کے لیے. ذکر ہے در لازمی ٹھہرا عبادت کے لیے. اس لیے کعبہ بنا ان کی ولادت کے لیے. اس لیے کعبہ بنا ان کی ولادت کے لیے. یہ شرف کم بھئی ذکر ہے در ہے یہاں بیٹھو ادب آداب سے. ذکر ہے در ہے یہاں بیٹھو ادب آداب سے. آئے ہیں فرزند ہے در بھی سماعت کے لیے. یہ شرف کم تو نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ وہ اتری پائے جنگ و جدا. کون کہتا ہے کہ وہ اتری پائے جنگ و جدا. ذوالفقار حیدری اتری عدالت کے لیے. ذوالفقار حیدری اتری عدالت کے لیے. یہ شرف کم تو نہیں ہے. ارے آگے آگے حضرت عباس چلتے ہیں ضرور. آگے آگے حضرت عباس چلتے ہیں ضرور. جب کوئی زائر نکلتا ہے زیارت کے لیے. یہ شرف کم تو نہیں ہے.
فاتحہ. جب دختر شہبانو ناچار سے بچھڑی، جب دختر شہبانو ناچار سے اور زندہ میں بہن عابد بیمار سے اور ماں کہتی تھی ہائے ہائے میں، اور ماں کہتی تھی ہائے ہائے میں دل افگار سے بھی، اور لو بی بیو معصوم بنادار سے بھی، اور لو بی بیو معصوم بنادار سے بھی، اور اے لخت دل کشتہ شمشیر سکی، ارے اٹھو تو منگا دوں سرے، ارے اٹھو تو منگا دوں سرے شبیر سکی، ارے سب اشکوں سے منہ دھوتے ہیں صدقے گئی اٹھ، ارے سامان عزا ہوتے ہیں صدقے گئی اٹھ، ارے جان اپنی حرم کھوتے ہیں صدقے گئی اٹھ، ارے ساجاد حزین روتے ہیں صدقے گئی اٹھ، ارے ساجاد حزین روتے ہیں صدقے گئی، ارے حیران ہوں میں بھائی کا دم بھرتے تھے تو ارے سجاد کے رونے سے، ارے سجاد کے رونے سے کوڑا کرتی تھی، ارے یاد آتا ہے بی بی کے غم اور رنج کا سین، ارے کانوں سے کبھی خون کبھی عشقوں کا بہن، ارے شہ سے میرا سر کھلنے کا احوال نہ، ارے بی بی میرے اصغر کی خبر بھیجتی رہے، ارے بی بی میرے اصغر کی خبر بھیجتی رہے، ارے اماں کی جدائی کا ناغم کھائیو بی، ارے جی کھیل کے ماں جائے سے، ارے جی کھیل کے ماں جائے سے بہلائیو، ارے اس ننھی سی میت کے میں قربان سکینہ، ارے کل 4 برس کی میری مہمان سکی، ارے کیوں کر ہو تیرے دفن کا، ارے کیوں کر ہو تیرے دفن کا سامان سکی، ارے میل جانا کفن کا نہیں آسان سکی، ارے میل جانا کفن کا نہیں آسان سکی، ارے زندان ہے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، ارے بی بی تمہیں معلوم ہے، ارے بی بی تمہیں معلوم ہے چادر بھی نہیں، ارے
سنا حاکم اضلاع نے قضارا، اور یہ حکم سنا حاکم اضلاع نے قضارا، ارے پوچھا کہ یہ کیا شور ہے تو کوئی پکارا، ارے وہ لڑکی جو تھی قیدیوں، وہ لڑکی جو تھی قیدیوں کی آنکھوں کا تارا، ارے آخر کو اسے شمر کی بیداد نے مارا، ارے آخر کو اسے شمر کی بیداد نے مارا، ارے رو رو کے زمانے سے سفر کر گئے بچے، ارے بابا کا سر، ارے بابا کا جو سر چھین لیا مر گئی بچی۔ بڑا سلامت رکھیں گے آپ۔ شبیر کی الفت سے معطر ہے میرا گھر، شبیر کی الفت سے معطر ہے میرا گھر، محسوس ہوا خلد کے اندر ہے میرا گھر، شبیر کی الفت سے معطر ہے میرا گھر، محسوس ہوا خلد کے اندر ہے میرا گھر، اور حیران ہے فرشتے بھی عزا خانے میں آ کر، حیران ہے فرشتے بھی عزا خانے میں آ کر، ثابت ہوا جنت سے بھی بہتر ہے میرا گھر، حیران ہے فرشتے بھی عزا خانے میں آ کر، ثابت ہوا جنت سے بھی بہتر ہے میرا گھر، اور آتی ہیں میری بیٹی کے نوحوں کی صدائیں، آتی ہے میری بیٹی کے نوحوں کی صدائیں، ذکر غم سرور سے منور ہے میرا گھر، اور عباس کے پرچم کو لگایا تو سکون ہے، عباس کے پرچم کو لگایا تو سکون ہے، وہ جتنی بھی آفات کی عزت پر ہے میرا گھر، اور آخری شعر کہ تم گھر میں میرے آ کے محرم میں تو دیکھو، تم گھر میں میرے آ کے محرم میں تو دیکھو، لگتا ہے کہ کربل کی زمین پر ہے میرا گھر، شبیر کی الفت سے معطر ہے میرا گھر، محسوس ہوا خلد کے اندر ہے میرا گھر۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے تو جو کرے آل نبی سے پیار اٹھتے بیٹھتے، جو کرے آل نبی سے پیار اٹھتے بیٹھتے، خلد کا بن جائے گا حقدار اٹھتے بیٹھتے، جو کرے آل نبی سے پیار اٹھتے بیٹھتے، خلد کا بن جائے گا حقدار اٹھتے بیٹھتے، اور دامن حیدر نہ چھوٹے خاک میں مل جاؤ گے، دامن حیدر نہ چھوٹے خاک میں مل جاؤ گے، بس یہی کہتے رہے سرکار اٹھتے بیٹھتے، دامن حیدر نہ چھوٹے خاک میں مل جاؤ گے، بس یہی کہتے رہے سرکار اٹھتے بیٹھتے، اور لگ رہا ہے میرے مولا کا ظہور اب جلد ہے، لگ رہا ہے میرے مولا کا ظہور اب جلد ہے، ہم کو رہنا چاہیے تیار اٹھتے بیٹھتے، اور پڑھ رہے ہو کیوں نمازیں حب حیدر کے بنا، پڑھ رہے ہو کیوں نمازیں حب حیدر کے بنا، ورزشیں کرتے ہو کیوں بیکار اٹھتے بیٹھتے، پڑھ رہے ہو کیوں نمازیں حب حیدر کے بنا، ورزشیں کرتے ہو کیوں بیکار اٹھتے بیٹھتے، اور قبر میں بھی منکروں کو آگ لگ جایا کرے، قبر میں بھی منکروں کو آگ لگ جایا کرے، یوں تبرہ کیجئے ہر بار اٹھتے بیٹھتے، یوں تبرہ کیجئے ہر بار اٹھتے بیٹھتے، بے شمار۔ اور دیکھیے اکبر کے مرنے پر غریبی شاہ کی، دیکھیے اکبر کے مرنے پر غریبی شاہ کی، لاش تک پہنچے شہ ابرار اٹھتے بیٹھتے، اور بے حسی پہ اے زمانے تیری لعنت بے شمار، بے حسی پہ اے زمانے تیری لعنت بے شمار،
ایک بچی کھا رہی ہے مار اٹھتے بیٹھتے، اور ہر گھڑی مجھ پہ کرم کاشف میرے مولا کا ہے، ہر گھڑی مجھ پہ کرم کاشف میرے مولا کا ہے، میں نے لکھے ہیں یہ سب اشعار اٹھتے بیٹھتے، جو کرے آل نبی سے پیار اٹھتے بیٹھتے، خلد کا بن جائے گا حقدار اٹھتے بیٹھتے۔ اور حسن بھائی کا حکم ہے کہ وہ ایک نظم میں لازمی پڑھوں ہر سال، تو ایک سلوات پڑھتے مجھے ڈھونڈنی پڑے گی، میری نہیں ہے وہ تو پارے دیگر سلوات جی بھی شک میں آگئے میری امی کی طرح، میں ابھی تک نہیں آیا لیکن کہ میں لکھتا ہوں، سلوات پڑھ دیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں افتخار حیدر، ان کی ایک نظم ہے وہ میں نے پڑھی تھی علمدار بھی، تو ان کا حکم ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں ان کو بھی ثواب میں داخل کرنے کے لیے۔ اور غریب الوطن کی وصیت، مولا نے وصیت کی تھی بنی اسد کو، اس میں سے ایک وصیت انہوں نے نظم کی ہے کہ غریب الوطن کی وصیت: بنی اسد کے شریف لوگوں، میں غریب الوطن مسافر تمہاری بستی کے پاس خیمے لگا چکا ہوں، میں 8 دن تک یہی رہوں گا، میں 8 دن تک یہی رہوں گا، تم 8ویں روز شام کے وقت اس طرف آ کے دیکھ لینا، اگر تم کو اس دشت بے اما میں کٹی پھٹی سربریدہ لاشوں کے ٹکڑے دیکھو تو دفن کر کے رضا و خوشنودی رسالت معاب لینا، خدا سے اجر و ثواب لینا۔ بنی اسد کی حجاب میں بیٹھی بیویوں، تم اگر یہ دیکھو کہ وقت کے حکمراں کی دہشت سے، خوف سے مرد گھر سے باہر نکل نہ پائیں، تو تم ذرا دیر کو نکل کر ہماری لاشوں کو ریت کے سر بلند ٹیلوں سے ڈھانپ دینا، رضائے خوشنودی رسالت معاب لینا، خدا سے اجر و ثواب لینا۔ اور آخری بن کے بنی اسد کے دلارے بچوں، تمہارے ماں باپ خوف و دہشت سے گھر سے باہر نکل نہ پائیں تو ایسا کرنا کہ کھیلتے کھیلتے نکل کر ہماری لاشوں کے پاس آنا اور اپنے ہاتھوں میں ریت بھر کر ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، میری سکینہ دعائیں دے گی، میری سکینہ دعائیں دے گی۔ بس ایک نظم کا حکم میں وہ پیش کر دیتا ہوں کہ میری بیٹی جب بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے بابا بابا کہتی ہے، کتنی راحت ملتی ہے، جس دم لوٹ کے دفتر سے میں گھر کو واپس آتا ہوں سینے سے لگ جاتی ہے، ایک ایک بات بتاتی ہے، کیا کھایا تھا، کس نے ڈانٹا، کون سی گڑیا ٹوٹی ہے، آج وہ کس سے روٹھی ہے، آج وہ کس سے روٹھی ہے، اور اچانک ذہن میں میرے ایسی شام ابھرتی ہے جو وحشت میں ویرانی میں سوگ میں لپٹی رہتی ہے، اور اچانک سناٹے میں ایک حرکت سی ہوتی ہے، ایک بچی خیمے سے نکل کر رن کی جانب جاتی ہے، بابا بابا کہتی ہے، اس بچی کے گال ہیں زخمی، اس بچی کے گال ہیں زخمی، کان سے بہنے والے لہو سے کرتا بھی رنگین ہے سارا۔ پھر منظر تبدیل ہوا ہے اور وہ بچی ایک لاشے پر سر کو رکھے لیٹی ہے، جانے کیا کیا کہتی ہے، اور میری سوچ یہیں پر جا کر ایک دم سے مر جاتی ہے، آنکھ میری بھر جاتی ہے، اور پھر میری بیٹی کاشف میرے گال کو چومتی ہے، میرے آنسو پوچھتی ہے، میرے آنسو پوچھتی ہے۔ گزارش کرتے ہیں جملہ مومن کے لیے، تمام مومنات کے لیے، تمام شہداء راہ حق کے لیے، خصوصاً وہ شہداء جو راہ عزا میں شہید ہوئے ان سب کے لیے، اور خاص طور پر صاحب خانہ کی جملہ مرحومین کے لیے، اور مرحوم مظہر حسین ابن ظفر حسین
صاحب اور ممتاز فاطمہ بنت شمس الحسن صاحبہ اور سردار فاطمہ بنت حافظ علی صاحبہ صاحب اور مختار حسن ابن نجم ان سب کے لیے آپ کی تعریش ہے. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایسال ثواب فرما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. صلى الله عليه وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا آپ کے سامنے. ان 2 آیتوں میں پروردگار عالم ایک واقعے کا ذکر فرما رہا ہے. تقریباً 80 آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے تعلق سے. ان 80 آیتوں میں بہت سے واقعات ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جب واقعات بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب قصے کہانی نہیں بلکہ ہدایت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی کہانی یا قصہ جب آپ سنتے ہیں تو ایک بار سننے کے بعد دوبارہ سننا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ سنا ہوا ہے، سن چکے. لیکن قرآن میں جتنے قصے ہیں اور یہ سب احسن القصص قرآن نے کہا ہے، بہترین قصے ہیں. اور وہ قصے ہیں بالحق، یعنی کہ حق کے ساتھ جو اللہ نے بیان کیا. ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے حق ہی ہوگا، اس لیے کہ ہر بیان میں، ہر کہانی میں، ہر قصے میں، ہر واقعے میں جس کو بیان کیا جائے کوئی نہ کوئی خامی کمی رہی جاتی. اور اس کے بعد پھر دوسرا اس سے بیان کرے اور تیسرا اس سے بیان کرے اور 10 تک ایک کے بعد ایک بیان کریں. آپ خود تجربہ کر لیں کہ اس مجلس میں کیا تھا. تو اس کے تعلق سے کوئی بھی ایک بات ہو تو اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے کہ وہاں 100 کبوتر بیٹھے ہیں. 100 کبوتر ایک جگہ بیٹھے ہیں، 100 سفید کبوتر. 100 تو نہیں ہو سکتے، ہاں ہے. تو کیسے معلوم ہوا کہ وہ مجھ کو صاحب نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 99 یا 100 ہوں گے. اس سے کسی نے کہا کہ 89 یا 99 ہوں گے. اس سے تو وہ 1 سے لے کر چل 1 یا 2 ہوں گے تو 2 یا 3 ہوں گے، 3 یا 4 ہوں گے اور 100 تک پہنچ گئے. اور وہاں جا کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک رومال پڑا ہوا ہے سفید. دور سے ان کو کبوتر نظر آیا. انہوں نے کہا وہ شاید 1 یا 2 کبوتر وہاں ہیں پڑے. اس نے دوسرے سے بیان کرتے تھے
دیکھیں ایک رومال 100 کبوتر بنے. یہ اس طرح ہوتا ہے اور نیچرل ہے کہ آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن وہ واقعات جو قرآن پیش کرے اس سے زیادہ حقیقت کسی واقعے میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بیان کرنے والا کوئی راوی نہیں ہے، اللہ ہے. صلوات بھیجو محمد وآلہ تو کتنی حقیقت ہوگی ان واقعات میں اور کتنی جاذبیت ہوگی ان واقعات میں کہ آپ نے ایک واقعہ سنا ایک بار، بس چھوڑو اب دوبارہ کوئی آپ کو سنا دوبارہ، ابھی آپ تو سنا چکے تھے اس سے پہلے، اور تیسری بار تو آپ بالکل نہیں سنیں گے. اس میں آپ جتنی بار سنتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن کے واقعات کو اتنا آپ کو لطف آتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، نئے پہلو نکلتے ہیں. پہلو کس چیز کے نکلتے ہیں؟ ہدایت کے پہلو. تو ان 80 آیتوں میں جو سورہ بقرہ میں ہیں بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک قوم کے واقعات کو قرآن اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہا ہے؟ اور وہ بھی صرف سورہ بقرہ میں نہیں، متعدد مقامات پر. یعنی کون سا وہ سورہ ہے کہ جس میں کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ کا اور ان کی قوم کا ذکر نہیں آ جاتا؟ 133 میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، 133 مرتبہ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، جس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے حضرت موسیٰ کے واقعات میں کہ اس کو زیادہ بیان کیا گیا. حضرت آدم کا ذکر 25 مرتبہ آیا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی پیغام ہے اور کوئی ہدایت ہے، تو اسی لیے اس کو دہرایا گیا ہے، بار بار دہرایا گیا ہے. اب اس میں جو واقعات ہیں تسلسل کے ساتھ ہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا کیا نہ کچھ رحمت کا جو ہے مظاہرہ فرمایا اور ان پر اپنی رحمتیں فرمائیں، اس کا سارا ذکر ہے. لیکن رحمت کے ساتھ ساتھ ان کو جو سزائیں دیں اس کا بھی ذکر ہے، پھر ان کو معاف کر دیا اس کا بھی ذکر ہے، پھر دوبارہ ان کو چانس دیا اور پھر چانس دیا اور پھر انہوں نے سرکشی کی اور بغاوت کی، اس کا بھی ذکر. عجیب قوم تھی واقعی کہ سارے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی اور انکار کرتی تھی، اور ضد تو اس کی گویا سرشت میں تھی. اب آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں، جس پر اللہ کے اتنا کرم ہو، وہ قوم ایسا کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی آپ بتائیے سب سے بڑا کرم کیا تھا ان کو؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، من و سلوہ بھی نازل ہو رہا ہے اور ان کے لیے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں پتھر سے، اور کیا نعمتیں نہیں تھیں ان کے لیے، سب کچھ ہے. لیکن ان سے سب سے بڑی نعمت کیا تھی بتائیں؟ تو ہر صاحب عقل کہے گا سب سے بڑی نعمت حضرت موسیٰ تھے ان کے لیے. حضرت موسیٰ جب تک نہیں تھے وہ ایک غلام قوم تھی، زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قوم غلامی کی، اس کو آزاد کیا دنیا میں بھی اور آزاد کیا آخرت کے اعتبار سے. تو دین بھی ان کو ملا، دنیا بھی ملی، کس سے؟ موسیٰ سے. تو سب سے بڑی نعمت ان کے لیے موسیٰ تھی. تو جس قوم کو سب سے بڑی نعمت آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی نعمتیں تھیں، تو موسیٰ ان کی سب سے بڑی نعمت تھی. آپ کیوں حیرت کر رہے ہیں؟ آج بتائیے کہ کوئی ایسی نعمت بھی ہے جو موسیٰ سے بھی بڑی نعمت ہو؟ آپ کہیں گے بے شک خاتم النبیین. تو دیکھ لو کہ اللہ نے جس قوم کو خاتم النبیین جیسی نعمت دی، اس قوم نے کیا کیا اور کیا کر رہی ہے آج تک، اس کو دیکھ. حیرت کیا کہ وہاں تو کبھی یہاں حیرت ہو تو ان کو دیکھ لو، ان کے بارے میں حیرت ہو تو ان کو دیکھ لو. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا بھی ہے کہ بھئی بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا تم بعین ہی وہی کرو گے. اب ہر موقع پہ اس کا بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. عجیب، اللہ اکبر، عجیب مثال دی ہے پیغمبر. تمثیل ہوتی ہے نا، شعراء بھی یہاں ماشاءاللہ تشریف فرمائے کہ اس میں ایک سلیقہ ہونا چاہیے ایک بات کہنے کا. 10 مثالیں ہو سکتی ہیں، آپ جو بیسٹ مثال ہے تو وہ لیتے ہیں. پیغمبر اسلام نے کیا مثال لیا پتہ ہے؟ اس کو ہم بیان تو کر دیتے ہیں عربی میں، اس کا ترجمہ میں نے نہیں کیا کیونکہ چھوٹا سا مجمع ہے اور سب ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھ سکتے ہیں. حذو النعل بالنعل، حذو النعل، نعل کہتے ہیں جوتی کو. حذو ایگزیکٹلی جو پیر ہوتا ہے نا جوتے کا، جس طرح کسی
شخص کے پاس جوتے ہوں وہ پہنے ہوئے ہو یا جوتیاں پہنے ہوئے ہو، نعلین ہوں اس کے پیر میں، تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا علاوہ دائیں بائیں کے، صرف دائیں بائیں کا فرق ہوتا۔ اگر ایگزیکٹلی اسی طرح کی کوئی اور چپل، کوئی اور نعل اس کو مل بھی جائے، پیر میں ڈالتی پتہ چل جاتا ہے میری نہیں ہے، کلر بھی وہی ہوگا، سائز بھی الگ نہیں ہوگا، وہی سائز ہوگا، ڈیزائن بھی وہی ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ یہ جوتا ہے تو وہ چپل ہے، سمجھے نا، دونوں چیزیں ایک ہی ہوں گی بالکل ایگزیکٹلی۔ تو جس طرح جوتے کے دو پیر یا ایک ہی پیر ہوتا ہے اصل میں، تو دو اس کے حصے یہ دونوں جو ہیں جس طرح ایگزیکٹلی ایک جیسے ہوتے ہیں، یہی تمہارا تم دونوں کا حال ہے، بنی اسرائیل کا اور اس امت کا۔ کلر تک کا فرق نہیں ہے، سائز تک کا فرق نہیں ہے، سیم سائز نہیں کہ وہ 8 ہے اور یہ 9 ہے اور یہ 7 ہے اور وہ 6 ہے، سیم سائز۔ اس کا مطلب تم وہی سب کچھ کرو گے جو انہوں نے کیا۔ اب جب یہ بات ہے طے اور اس کو سب لوگ مانتے تسلیم کرتے ہیں، تو کیا یہ سیریس مسئلہ نہیں ہے؟ کیا اس پر ہم کو بھی، یعنی ہم شیعوں کو بھی کیا غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تمام مسلمانوں کو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں ان واقعات پر بہت زیادہ توجہ سے ان کی اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ حذف النعل بالنعل، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اب بار بار قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے، ان کی مذمت بھی کر رہا ہے، ان کی تعریف بھی کر رہا ہے، ان کو معاف کرنے کی بات بھی کر رہا ہے۔ آخر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس امت کو بتانا ہے کہ تم ایسے مت ہو جانا۔ دیکھیں، دو طرح کے رول ماڈل ہوتے ہیں یا ماڈل ہوتے ہیں، سمجھا، دو ماڈل ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جس کو دکھا کر کہیں کہ ایسے ہو جانا، ایک وہ جس کو دکھا کر کہتے ہیں ایسے مت ہو جانا۔ کسی بھی کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ویلن ہوتا ہے۔ تو یہ ہیرو اور ویلن کیوں ہے؟ کہ بھائی ایسے ہونے کی کوشش کرو اور ایسے نہ ہونے کی کوشش کرو۔ تو قرآن نے دونوں رخ پیش کیے، انڈیویجولس بھی ایسے پیش کیے ہیں کہ ایسے ہو جانا، اور ایسے انڈیویجول پیش کیے ہیں کہ ایسے مت ہو جانا۔ ایسی قومیں پیش کی ہیں کہ ایسے ہو جانا، ایسی قومیں پیش کی ہیں کہ ایسے مت ہو جانا۔ اب ان واقعات کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں، توجہ کیجیے گا، چونکہ آپ سب حضرات نے ماشاءاللہ سے معاشرہ سنا ہے جو تمام ہوا ہے، تو اب خود میرے بھی دماغ پہ وہی سوال ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اسی کو ہم آگے بڑھائیں، کوئی حرج چاہے گھروں کی مجلس ہو جہاں انشاءاللہ کبھی موقع ملے، اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سنی بھائی اس کو سنیں توجہ سے، اور خود ہمارے شیعہ بھی سنیں، ہم خود بھی اپنے اوپر اپلائی کریں، دیکھیں تو کیا واقعات ہیں جو 80 آیتوں میں پیش کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کوئی ایسی بک تو نہیں ہے کہ اس میں بھرتی کی استغفر اللہ کوئی چیز ہے کہ بھائی چلو یہ بھی بھر دو، یہ بھی، ہر لفظ قیمتی ہے، ہر لفظ، آیت نہیں لفظ، اور کوئی لفظ ایکسٹرا نہیں ہے۔ بھئی آپ کسی کتاب میں جواب کیا اس کی سمری پیش کریں، تو سمری کیسے پیش کرتے ہیں کہ اس کے ایکسٹراز جو ہٹا دیتے ہیں کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں، بس یہ بات ہو گئی، بات پہنچ جائے گی۔ آپ قرآن کی سمری پیش نہیں کر سکتے، آپ قرآن میں کاٹ چھاٹ نہیں کر سکتے کہ اس کو کاٹ دو تو یہ بات پہنچ گئی ہے، نہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ جتنے واقعات قرآن نے ریپیٹ کیے ہیں ان کا انداز بھی الگ ہے۔ تو ابھی میں اسی بالکل تازہ مطالعہ ہوتا ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے جو اب آج کل تو ایزی ہے نا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ پہنچ جائیں مین اوریجنل سورسز تک۔ تو ابھی میں کمپیریزن دیکھ رہا تھا دو آیتوں کا، سورہ اعراف میں یہی آیت ہے اور یہاں بھی آیت، لیکن میں اس کو ابھی بیان نہیں کروں گا، اس لیے ورنہ وقت ادھر چلا جائے گا، ورنہ وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ مثلا وہاں پر، یہاں پر ہے خطایاکم، وہاں پر ہے خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو گناہوں کے لیے خطایا بھی استعمال ہوتا ہے، خطیئات بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں جمع کثیر، لیکن ایک جمع مذکر، ایک جمع مکسر ہے، ایک جمع سالم ہے، دونوں کا فرق ہے۔ حالانکہ وہ بھی دلچسپ ہے، لیکن میں چونکہ میرا مقصد کچھ اور ہے اس کو بیان کرنے کو، میں کر دوں، اگر موقع ملا کسی اور مجلس میں اس کو پیش کر دوں گا۔
وہ بھی دلچسپ ہے، اس لیے کہ الفاظ پہ غور کرنا، ان کو کمپیئر کرنا کہ یہاں تو ایک ہی واقعے کو قرآن پیش کرتا ہے تو الگ الگ انداز سے پیش کرتا ہے، تاکہ یہاں تم کو جو میسج مل گیا ہے وہاں تم کو ایکسٹرا اور میسج مل جائے، اور جو بات تمہارے دماغ میں ڈالنی تھی وہ اور پختہ ہو جائے۔ یہ ایکسٹرا چیز نہیں ہے کہ بھئی اس آیت کو ہٹا دو، یہ بات تو یہاں پہنچ گئی، نہیں۔ اگر دونوں ایک ہی جیسی آیتیں ہوتی سیم تو شاید تم کہتے ہیں یہاں پیغام پہنچ جائے۔ ہر جگہ واقع حضرت آدم کے واقعے کو جتنی بار بیان کیا ہے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو جلدی سے ہم آ جائیں، یہ آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ بھی کر دوں، اگر تشریح پوری شاید نہیں ہو سکے لیکن کوئی بات نہیں، ایک پیغام پہنچے گا، پھر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں 58-59۔ اس میں ان بہت سے واقعات میں سے ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ کیا تھا؟ جب وہ لوگ ایک عرصے تک 40 سال تک ایک میدان میں ایک ہی بیابان میں وہ گم ہو گئے، ہے نا، اس کو تیہ کہتے ہیں، تیہ یعنی گم ہو گئے، اس میں وہ تھے اس میدان تیہ میں۔ تو توبہ کی، استغفار کیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب ان سے کہا گیا کہ ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ 40 سال تم یہاں پریشان رہے، اب ہم تم کو راستہ دکھا دیتے ہیں، تم آگے بڑھو اور یہ جو قریہ ہے، یہ جو بستی، اس میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا هذه القرية فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں رزق ملے خوب آرام سے کھاؤ۔ رغدن، کثرت کے ساتھ، ابنڈنس کے ساتھ کھاتے رہو، پیو، کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کہ کوئی پابندی نہیں، اور پورے گاؤں میں نعمت ہی نعمت ہے، اور جس طرف رخ کرو گے تمہیں بس غذا ہی غذا ہے، کھانا ہی کھانا، اور طرح طرح کے کھانے ہیں۔ تم وہاں پر پریشان تھے کہ ایک ہی طرح کا کھانا مل رہا ہے، جاؤ طرح طرح کے تمہیں کھانے ملے۔ اس بستی میں ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو تم کو ساری نعمتیں ملیں گی، ساری تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ٹھیک۔ ایک شرط، اب خدا نعمتیں دے رہا ہے تو کوئی تو شرط رکھے گا، اتنا تو فری نہیں ہے ہر کام اللہ کے، کچھ تو تمہیں بھی کرنا ہے۔ اچھا کرنا کیا ہے؟ کوئی بہت بڑا کام نہیں، کہ اسے کہو بھائی 100 رکعت نماز پڑھو کہ پڑھو، یہ کرو، اور اتنی بار تم تورات کی تلاوت کرو، یا اتنا صدقہ دو، یہ سب کوئی زحمت کا کام نہیں، سمپل سا کام۔ توجہ کیجیے، یعنی کیا ہے قرآن، اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے علماء کیوں نہیں سمجھتے، یعنی کیا اور چاہیے، کس طرح خدا وضاحت سے بیان کرے، کیسے پیغمبر بتائیں حقیقت کیا ہے۔ تو کہا بس ایک شرط، اس میں داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ صرف ایک شرط یہ ہے کہ جب تم داخل ہو رہے ہو حطہ کہو، اور یعنی 2 کام تمہیں کرنے ہیں، اوریجنلی ہے ایک ہی کام، فَادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، یعنی سجدہ کرتے ہوئے، جھک کے سجدہ کرتے ہوئے گزرو یہاں سے، اس دروازے سے، ایک دروازہ تھا، اس دروازے سے تم کو جھک کے سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے، اور زبان سے کہنا حطہ، بس پھر تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمت، ایسا ہے جیسے تم جنت میں داخل ہو۔ مشکل کام ہے سجدہ تمہیں ایک بار کرنا ہے، نہیں کہ تم کو 100 بار سجدہ کرنا ہے، نہیں، جب اور خاص طور پہ جیسے یہاں سے جاؤ تو اس طرح جاؤ۔ اور بعض روایات میں تو عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ اللہ نے ان کی آسانی کے لیے ایسا کر دیا تھا کہ وہ دروازہ ہی اتنا چھوٹا تھا کہ باہر کیف اس سے جھک کے ہی نکلنا تھا ان کو۔ اب یہ آسانی بھی ان کے لیے کر دی کہ بھئی تم کو ویسے بھی اگر نہیں بھی اللہ کہتا تو تم کو جھک کے نکلنا تھا، اب یہاں تم نیت کر لو کہ اللہ کے حکم سے جھک کے نکل رہے، توجہ نا، نیت کر لو
اسلام میں بھی تو یہ ہے نا کہ آپ کے سارے کام عبادت بن سکتے ہیں، صرف آپ نیت کر لیں ان کی، نیت کر لیں. آپ جاب پہ بیٹھے ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ اپنے کاموں سے ہیں، بزنس پہ ہیں، آفس میں، وہ کام بھی آپ کا عبادت بن سکتا ہے صرف آپ کی نیت سے. نیت کر لو. تو صرف تمہیں کام کچھ نہیں کرنا، یہاں سے جھک کے نکلو. لیکن چونکہ جھکنے میں ساتھ میں لفظ سجدہ کا استعمال کر دیا تھا. اب سجدے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سجدہ آپ پیچھے کی طرف نہیں کرتے. سر کو اگر آپ پیچھے کی طرف جھکا دیں، ایسے لیٹ جائیں، سجدہ ہو جائے گا؟ نہیں. سجدہ پیشانی زمین پر رکھنے کو کہتے ہیں، سر کو آگے بڑھانا، نہ کہ سر پیچھے ہٹانا. تو بہت سے کام اللہ نے تمہارے لیے آسان کرے، توجہ کیجئے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آسان. مگر کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. اب ان میں جو ظالم تھے انہوں نے سجدے کا انداز بھی بدلا اور انہوں نے لفظ بھی بدل دیا. وہ لفظ نہیں کہا جو ان سے کہا گیا تھا کہ یہ کہو. کیا کیا؟ اب وہ تو جھک کے تو نکلنا ہی تھا. اب ضد دیکھیں، عجیب ضد دیکھیں. اب ان کو چونکہ نکلنا ہی تھا جھک کے، اور کوئی چوائس نہیں تھی، دروازہ اتنا چھوٹا تھا، تو جھک کے نکلے تو صحیح، لیکن پہلے سر نہیں لے کر گئے اندر، پہلے پیر ڈالے اور اس سے کھسک کے اندر پہنچ گئے. اب کرنا دیکھیں، آئیڈیا ہوتے ہیں لوگ، تو انہوں نے اپنا آئیڈیا ہی نکالا کہ پہلے پیر اندر ڈالو تاکہ سر نہ جھکانا پڑے. اب آپ کے ذہن میں پورا تصور آ گیا ہوگا کہ کیسے نکلے ہوں گے. سجدہ تو کیا نہیں، تم سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا. اور کیا نہیں کیا؟ حطتن کہنا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ حطتن نہیں کہا، کہا مگر بدل کے کہا، بدل دیا، وہ لفظ بدل دیا. اللہ نے کہا حطتن کہا تو انہوں نے حنطتن کہہ دیا. بڑی تفصیلات ہے اس کی، بہت دلچسپ بات ہے، کمال. اچھا، تو ہوا کیا؟ جب انہوں نے بدلا تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. تو جنہوں نے لفظ کو بدلا تھا ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا، اس لیے کہ انہوں نے وہ لفظ بدلا جو ہم نے کہا تھا کہ یہ کہو، وہ نہیں کہا، کوئی اور لفظ لے آئے. رجزن من السماء، آسمان سے ہم نے رجز نازل کیا، رجز سے یعنی عذاب نازل کیا. اور رجز اور رجز کا بھی فرق ہے، بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ نجاست بھی ہے رجز میں، عذاب الہی بھی ہے اس میں ان پر کہ جنہوں نے لفظ بدل دیا. ہمیں جب اللہ کے بتائے ہوئے لفظ بدلنے والوں پر اتنا عذاب آ سکتا ہے تو اللہ کے نمائندوں کو جو بدلنے کی کوشش کرے. صلوات پڑھیں محمد اب یہ پورا میں نے آپ کے سامنے سینیریو پیش کر دیا کہ کیا سچویشن رہی، اور آپ کے ذہن میں پورا تصور آ گیا ہوگا کہ یہ ہو رہا ہو. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اب ان میں اگر دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ سب نے ایسا کیا، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سجدہ بھی کیا، سجدہ کر کے گزر گئے. لیکن جنرل خدا جو بات کر رہا ہے پوری قوم کی، اس طرح بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بدلا، اور ایسا نہیں کہ بہت بعد میں بدلا، فوراً اسی وقت بدل دیا. لوگوں کو تعجب ہوتا یہ کیسے ہے، اگر کہا تو کیسے بدل دیا. ارے ابھی کہا ہے اور ابھی بدل دیا. چلو یہاں تو کم سے کم یہ ہوا کہ جس وقت کہا اس وقت تو مان لیا تھا. اصبحت مولایا، آپ ہمارے مولا بن گئے اور مومنین کے بھی بن گئے، دونوں کے بن گئے، مومنین کے بھی اور ہمارے بھی. چلو بھیجو محمد.
مان گیا تھا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ رجسم من السماء آنے والا ہے. وہ ایک بیوقوف تھا، اس نے کہہ دیا کہ میں تو نہیں مانتا. اس نے ایک نے کہہ دیا تو وہاں سے اللہ کی طرف سے فوراً عذاب حارث کے اوپر آ گیا. اب جو لوگ جانتے تھے حالات کو، موقع محل کو پہچانتے تھے، کہا اس وقت کہہ دو بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن میرے بھائی صرف کہنا نہیں، اگر قرآن نے کہا ہوتا کہہ دو. اب توجہ کیجئے گا، پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے اور مولائے کائنات نے بھی فرمایا ہے اور ائمہ علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ روایات موجود ہیں. اور یہ روایات نہ صرف شیعہ کتابوں میں ہیں، ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہیں. تفسیر در منصور سیوطی بہت ہی معتبر تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے، اس میں ابن ابی شیبہ سے یہ روایت بیان کی ہے انہوں نے کہ امیر المؤمنین نے بہت بڑے مجمع میں یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ ہم ہیں نحن سفینۃ نوح هذه الامہ ونحن باب حطۃ هذه الامہ. ہم باب حطہ ہیں اس امت کے لیے. اب سمجھ میں آیا کہ دو حکم کیوں دیے تھے، ایک زبان سے کرنے کا، ایک عمل کرنے کا، ایک کہنے کا، ایک کرنے کا. کرنے کے لیے تمہیں سجدہ کرنا ہے، سجدہ کر کے گزرنا. آپ کہیں گے سجدہ تو جائز ہی نہیں کسی اور کے لیے. سجدہ خدا ہی کو کرنا ہے، لیکن باب حطہ کے ذریعے سے ہو کے گزرے گا سجدہ. توجہ کیجئے گا، سجدہ باب حطہ کے ذریعے سے. تو سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ تو تمام مفسرین نے لکھا کہ مطلب یہ ہے، کسی نے کہا کہ سجدہ شکر کر کے گزرنا اللہ کے لیے، کسی نے کہا نہیں بس احترام اور تواضع سے گزرنا ہے، کسی نے کہا کہ چونکہ مقدس یہ جو بستی تھی، کون سی بستی تھی؟ بیت المقدس تھا، مقدس وادی میں لوگ داخل ہو رہے تھے تو احترام کے ساتھ گزرنا. احترام کی پیک کیا ہے؟ سجدہ کرنا. اور سجدہ اگر تعبدی ہو تو حرام ہے. ہماری شریعت میں دونوں حرام ہیں، تعبدی بھی تعظیمی بھی. لیکن اس شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام نہیں تھا. تعظیم کا مطلب ہے کہ عظمت کا اظہار، تعظیم کرو، احترام کرو. اور احترام بھی پیک احترام کی کیا ہے؟ کہ سجدہ کر کے گزرو. تو اب پتا چلا کہ باب حطہ مسلمان نہیں سمجھتے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اس امت کے لیے باب حطہ ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اس کو ایزی لے کے گزر جاؤ، ختم کر دو. ہاں کہاں ہوگا نہیں، باب حطہ ہیں. اور تم بنی اسرائیل ہو تو تم یہ دیکھو کہ اس دروازے سے تم کیسے گزرتے ہو. یہ دروازہ ہے، اہل بیت دروازہ ہیں، ان کے سامنے سر جھکا کے گزرنا ہوگا. اور جو اکڑ کے گزرے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ تو اکڑ کے تو گزرے نا. جب اگر پیر نیچے جائیں گے تو اکڑ کے گزریں گے. جو اکڑے گا اور سر نہیں جھکائے گا ان کے سامنے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس پر عذاب آئے گا. اب عذاب دونوں طرح کا ہو سکتا ہے. آپ کو نظر بھی آئے، ٹینجبل عذاب ابھی یہ اترا اور اوپر سے کوئی پتھر آیا اور اوپر سے کوئی آگ سر کے اوپر گر گئی، یہ ایک عذاب ہے. ایک عذاب یہ ہے کہ ہمیشہ کی ذلت و خواری، ہمیشہ دوسروں کے غلام رہو گے. اللہ نے تم کو آزادی دی ہے، اللہ نے تمہاری زنجیروں کو غلامی کی توڑا ہے پیغمبر کے ذریعے سے، مگر تم پھر بھی غلام ہی رہو گے، دوسروں کے غلام رہو گے. دوسروں کے سامنے جھکتے، یعنی جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے. اس کی مثال کہاں ہے؟ کہ جو باب حطہ کے سامنے نہیں جھکتا، جو اہل بیت کے سامنے نہیں جھکا نا. آپ آج دیکھ لیجئے، آج ملکوں کو سب کو، جو ملک اہل بیت کے سامنے نہیں جھکے وہ سب کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جو اہل بیت کے سامنے ایک بار جھک گیا وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیاری نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے سامنے جھک گئے. تو یہ سر جب جھک جاتا ہے، اللہ نے سر کی عظمت رکھی ہے، پیشانی کی عظمت رکھی ہے، جبین اللہ نے اس کو عظمت دیا انسان کی، یہ کہیں نہیں جھکے گی. تو باب حطہ قرار دیا کس کو؟ اہل بیت کو. تو بہر کیف ایک مضمون میں نے آپ تک پہنچا دیا. اس پہ بہت آپ اسٹڈی خود بھی کر سکتے ہیں اور اس میں بہت پہلو میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت پہلو. ایک پہلو میں آپ کو صرف آپ کے سامنے عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. مثلا آپ اسی آیت میں غور کریں، کیا ارشاد ہو رہا ہے؟
ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے گزرو وَقُولُوا حِطَّةٌ اور حِطَّہ کو نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ کہ ہم تمہارے خطایا جو ہے نا خطیئات بھی جمع ہے لیکن جمع قلت یعنی کہ کم ہو اور جمع کی صورت میں ہو تو اس کو خطیئات اس کے اوپر استعمال ہوتا ہے. خطایا کتنے ہی زیادہ تمہارے گناہ کیوں نہ ہو جائیں ہم سب تمہارے گناہ معاف کر دیں گے بس تم یہاں سجدہ کرتے ہو. سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں یہاں سے سجدہ. عجیب ہے یہ لوگ مسلمانوں کی عقل پتہ نہیں کہاں ہے. ہر بات کا ہمارے اعتراض یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک آنسو بہ جائے تو گناہ معاف ہو جائے. ہمیں آنسو میں تو پھر بھی وقت لگتا ہے محنت ہوتی ہے جذبات ہوتے ہیں ہر ایک کی آنسو نکلتی بھی نہیں ہے. آنسو نکلنا آسان کام نہیں ہے. آنسو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آنسو نکل جائے یہاں تو صرف سر جھکا کے گناہنا ہے یہاں سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. کہانی تم سمجھے نہیں گناہ اس لیے معاف ہو رہے ہیں کہ باب حطہ ہے. اللہ نے اس دروازے کو عظمت دی ہے تو اللہ نے حسین کو بھی عظمت دی ہے. یہ باب حطہ ہیں اہل بیت. حسین باب حطہ ہیں. اگر ایک آنسو بخشش کے لیے کافی ہو تو حیرت کیسی. ہاں یہ اور بات ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی مثلا میں بھی روتا ہوں لیکن میں کوئی اپنے آنسو پر غرور نہیں کرتا کہ ضرور میں بخشا جاؤں گا. سوچتا ہوں کہ پہلا مرحلہ تو اس آنسو کے قبول ہونے کا ہے تو میں وہاں ڈرتا ہوں لیکن میں دوسروں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے آنسو قبول ہیں کیا آنسو قبول ہیں. ہر شخص کے آنسو کو قبول ہم مانتے ہیں اور اللہ نے سب کو بخش دیا کیوں نہیں میں سمجھتا ہوں. لیکن ہر شخص جو بیٹھا ہوا ہے وہ سوچتا ہے پتہ نہیں یہ خوف و رجا کے درمیان ہوتا ہے مومن. خوف و رجا کے درمیان مومن. اس لیے تو ایمان کی یہ منزلیں ہیں اس لیے اہل بیت والوں کی کہ وہ ماڈریٹ ہوتے ہیں اور خوف و رجا کے درمیان ہوتے ہیں. تو محترم خطایاکم تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ ہے وہ لفظ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جو محسنین احسان سے حسنہ سے جو نیکوکار احسان کرنے والے ہیں نیک کام کرنے والے ہیں حسنہ انجام دینے والے حسنات سنزید المحسنین ہم ان کو اور اضافہ دیں گے. آپ نے توجہ کی پھر سے بتاتا ہوں. دیکھیں جو لوگ یہاں سے گزر جائیں گے ہم ان کو معاف کر دیں گے گناہ معاف کر دیں گے. گناہ معاف ہو گئے تو پہنچ گئے جنت میں. کیا چاہیے گناہ معاف ہو گئے. مگر انہی میں جو کچھ اور بہتر طریقے سے کوئی کام انجام مثلا ایک بار ایک سجدہ کرنا ہے انہوں نے 2 کر دیا. انہوں نے صرف سر ہی نہیں جھکایا بہت ہی ہمبل نس کے ساتھ بہت تواضع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے نکل گئے. اب اضافہ کیا نا جتنا حکم تھا اس سے زیادہ کیا. تو جو جتنا زیادہ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اظہار محبت میں اضافے کی گنجائش بھی ہے اور اس گنجائش کی حدیں بھی نہیں ہیں معین نہیں ہے اس کی حدیں. اور میں نے کہا نا کہ بھی آپ پہلے رونا تو شروع کریں. جب آپ رونا شروع کریں گے پھر پوچھیں کہ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں. آپ پہلے سے پہلے وہاں کھڑے ہوئے ماتم کیوں کر رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں ماتم نہیں آئے گا جب تک آپ رونا نہ شروع کریں. کم سے کم جو ثابت ہے وہ تو کرے نا طے شدہ ہے. ابھی آپ آج کل انٹرنیٹ پہ وہ باتیں ہیں کہ آپ بس ہنسیں ان کے اوپر بیٹھ عقل پہ ان کی روئیں یا ہنسیں معلوم بھی نہیں. تو آپ توجہ کیجئے کہ بھئی وہ کہتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں. ابھی یہ کیوں کرتے ہیں یہ بعد میں آئے گا. یہ تو ہاں یہ تو ہم تو مانتے ہیں رونا تو کوئی حرج نہیں ہوتا. اگر رونا کوئی حرج نہیں تو روتے ہو تو تم رونا شروع کرو گے پھر نیکسٹ اسٹیپ ہماری سمجھ میں آ جائے گا. یہ تو پہلا اسٹیپ کرو بعد میں دیکھیں گے. تو اب یہاں خدا نے کہا کہ جو لوگ اضافہ کریں گے بس میں تمام کر رہا ہوں جو اضافہ کریں گے ہم بھی ان کے لیے اضافہ وَسَنَزِيدُ ہم زیادہ ان کو اور دیں گے. اور کیا زیادہ یعنی کہ ابھی ہم نے ان کو ان کی معافی کا اعلان کیا کہ ان کی مغفرت کر دیں. خطایا سارے ان کے گناہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو
معاف کر دیں گے، لیکن اگر کوئی اور بھی اس اظہار تعظیم میں اضافہ کرتا ہے تو ہم بھی اضافہ کریں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں جہاں ریفر کرنے جا رہا ہوں شاید ہی کسی کا ذہن اس وقت جا رہا ہوں، اس لیے بہت دور ایک چیز ہے لیکن وہ ایک دم قریب بھی ہے۔ اب سنیں، وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں جو آپ نے 1000 بار سنی ہوگی، کم سے کم میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے زیادہ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ آیت ختم ہو گئی؟ نہیں، آیت ختم نہیں ہوئی۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ۔ اگر کوئی شخص، تو محبت تو ہے نا، اعلان ہوا کہ بھی محبت تمہیں کرنی ہے اہل بیت سے، ٹھیک ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ اس محبت میں جو اور کچھ اضافے کا اظہار کرے گا کہ میں زیادہ محبت کر رہا ہوں، تو ہم بھی اضافہ ہی دیں گے۔ ادھر سے اضافہ ہوگا تو ادھر سے بھی اضافہ ہوگا۔ تم صرف رو گے تو تم کو ضرور ملے گا، لیکن رونے کے ساتھ ماتم بھی کرو گے تو خدا کہے گا ہم اور بھی زیادہ دیں گے۔ اور ماتم کے بھی اظہار کے مختلف طریقے ہیں، جتنا بڑھتا جائے گا وہاں سے اضافہ ہوتا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ توجہ کیجیے گا کہ دو آیتیں تھیں، بظاہر وہ ایک آیت الگ ہے، یہ آیت الگ ہے، لیکن آپ دونوں کو ملائیں، یہاں پر بھی یہی بات کہی گئی ہے اور یہاں حسن، اور وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا۔ روٹ ورڈ ایک ہی ہے دونوں کا، اور مقصد بھی دونوں کا ایک ہے، اور پیغام بھی دونوں کا مسلمانوں کے لیے ایک ہے۔ تو محترم، بہت مسائل واضح ہیں، کلیئر ہیں سب کے لیے۔ قرآن میں کوئی کسی طرح کی ایسی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آدمی سوچے کہ بھئی مجھ کو ڈائریکٹ پیغام، ہم بحثیت اشیاء نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو ڈائریکٹ پیغام ملتا، ہر چیز ہمارے سامنے واضح کلیئر ہے۔ اطاعت کی منزلیں کیسی ہیں، کیسے اہل بیت کی اطاعت، اب ہمارا بھی تو ایک وقت کا امام ہے، اس کی ہم اطاعت کیسے کریں، وہ سارے مسائل کلیئر ہیں، واضح، ایک ایک لکیر، ایک ایک۔ ابھی آپ جو بیٹھے ہیں کیوں اس طرح بیٹھے؟ مجھے یقین ہے کہ کووڈ-19 سے زیادہ آپ کو فکر شرعی مسائل پر عمل کرنے کی۔ اگر شرعی مسئلہ درمیان میں نہ ہوتا تو آپ جا کے دیکھیے باہر کس طرح لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے نتائج بھی خیر بھگت رہے ہیں۔ لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں، ہمارے سامنے شرعی ذمہ داریاں بھی ہیں، قوم کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو آپ نے پھر اس کو فالو کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم کسی امام کے ماننے والے ہیں، ہم جس امام کے لیے عزاداری کر رہے ہیں اس کی طرف سے کچھ احکام بھی ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں، یعنی فالو کرنا، اطاعت کرنا۔ یہ اطاعت ہی اصل میں محبت کے مراحل کو طے کرتی ہے۔ محبت کے مراحل کہاں معلوم ہوتے ہیں؟ جتنے ایمان کی منزلیں تھیں اصحاب کے درمیان، تو اطاعت کی منزلوں سے طے ہوئے کہ بھئی یہ 10 درجے پر ہیں، اور یہ 9 پر ہیں، اور یہ 8 پر ہیں۔ یہ درجے کیسے بنے؟ معرفت اور اطاعت دونوں مل کر۔ یہی کربلا بھی یہی۔ خیر، کربلا کا ایک فرق یہ ہے دوسرے مراحل سے، پیغمبر کے زمانے میں بھی جانے والے تھے، جناب سلمان فارسی۔ سلمان فارسی کے لیے ملتا ہے کہ وہ انبیاء کے اوصیاء میں سے ہیں، یعنی وصی من الاوصیاء، خود حضرت ابو طالب وصی من الاوصیاء۔ عمر کتنی تھی؟ 500 سال کسی نے بتایا۔ تو ایمان کے اس درجے پر فائز۔ میں جلدی سے بغیر کسی تمہید کے آپ کے ذہن کو ایک ایسے مرحلے کی طرف لے جاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کہتے کس میں؟ بچے جو ہوتے ہیں نا، بچے، ان کا ایمان وہی ہوتا ہے جو ماں باپ کا ایمان ہوتا ہے، وہ انہی کے تابع ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ بچے ہوتے ہیں اس لیے بہت سی باتیں وہ ایسی کرتے ہیں کہ جو بالکل صاف اور فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔
اس میں کوئی بہت ہی دقیق فہم کی باتیں نہیں ہوتی چھوٹے بچوں میں. سلمان فارسی رسول اللہ کے صحابی ہیں، علی کے صحابی ہیں، ایسے جتنے صحابہ کو دیکھ لیں، عمر کی ایک منزل انہوں نے گزاری ہے پیغمبر کے ساتھ. اس عمر میں جا کر ان کا یہ ایمان اتنا بلند ظاہر ہوا ہے. اب آئیے کربلا میں آ جاتے ہیں. 4 سال کی ایک بچی ہے، تو ہم نے اس کی پیاس تو سنی ہے، لیکن ذرا اس کا ایمان کی منزل ملاحظہ فرمائیں. اس بچی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ ہم پر پانی کیوں بند کیا گیا. مجھے نہیں ملتا کہ ہمیں پانی کیوں نہیں دیا جا رہا، حالانکہ اس بچی کا، چھوٹے بچے کا حق تھا کہ وہ پوچھ لیتے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان، اس کو معلوم ہے کہ بابا سے بیعت طلب کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں اب ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا. دوسرے بچے ہوتے تو کہہ دیتے کہ کیا ہوا، ان کو جب بیعت معلوم ہی نہیں تو کہہ دیتے کہ بیعت کر لیں، ہم کو پانی تو مل جائے گا. لیکن سکینہ اپنی پیاس کے معاملے میں بھی ایمان کے، معرفت کے اس درجے پر ہے جس پر اصحاب پیغمبر بھی نہیں پہنچ سکتے. میں کہتا ہوں چھوٹی بچی ہو کر، آپ مت کہہ دیں کہ وہ تو معصومہ تھی اور وہ تو بچی تو تھی، وہ بچی تو ہے. بے شک حسین کی آغوش کی پلی ہوئی ہے، کبھی تو پیاس کا اظہار کرتی. اچھا سب باتیں چھوڑیں، ان میں سے کوئی بھی بچہ، چلے سکینہ کو بھی چھوڑ، کوئی بھی بچہ، کبھی آپ نے سنا کسی بچے نے کہا کہ میں بھوکا ہوں؟ سب کہتے رہے میں پیاسا ہوں، میں پیاسی ہوں. کسی بچے نے کہا میں بھوکا یا بھوکی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اتنا معلوم تھا کہ پانی مانگنا عیب نہیں ہے، مگر بھوک کا اظہار کر کے کسی سے کھانا مانگنا یہ اہل بیت کی شان کے خلاف. اہل بیت کھانا کسی سے مانگ نہیں سکتے، کھانا کھلانے والے لوگوں میں. آج تک کبھی کسی منزل پر بھی بھوک کا اظہار کر کے کھانا نہیں مانگا اہل بیت نے. تو یہ بچے کیا 3 دن کے بھوکے نہیں تھے؟ یہ تو ملتا ہے کہ جب کھجوریں پھینکی گئی تو کسی بچے نے اٹھا کے منہ میں رکھ لی اس لیے کہ بچہ ہے. لیکن ہمیں نہیں ملتا کہ کوفے کے بازار اور دربار میں بھی آ کر کسی بچے نے کہا کہ میں بھوکا ہوں. حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچے پیاس سے زیادہ بھوک کا اظہار کرتے ہیں. بچوں کو بھوک زیادہ ستاتی ہے بنسبت پیاس کے، مگر کبھی کسی بچے نے بھوک کا اظہار نہیں کیا. پیاس کی بات کی. پیاس کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ دنیا کو یہ بتا دیں کہ وہ چیز جو ہر ایک تک پہنچ سکتی ہے، جانور بھی جو پی رہے ہوں، وہ اہل بیت کے بچوں کو نہ صرف کربلا تک نہیں ملا، کربلا کے بعد بھی نہیں ملا. سکینہ کیا صرف کربلا تک پیاسی تھی؟ سکینہ کربلا کے بعد بھی پیاسی تھی. اور پھر میں عرض کروں گا اس چھوٹی بچی کی معرفت کی منزلیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. اللہ اکبر. 2 مرحلے ہم کو ایسے ملتے ہیں پیاس کے کہ جہاں موقع تھا کہ سکینہ اپنی پیاس کا ذکر کرتی، اپنی پیاس کا ذکر نہیں کیا ہے. جب گھوڑا آیا ہے تو گھوڑے سے یہ نہیں کہا کہ میرے بابا کہاں رہ گئے، میں تو ابھی پیاسی ہوں، پھر مجھے پانی کون لا کر دے گا، بلکہ یہ کہا میرے گھوڑے، میرے بابا کے گھوڑے، یہ بتا کسی نے میرے بابا کو پانی دیا کہ نہیں دیا. بابا کی پیاس کا ذکر کیا اس ننھی سی بچی نے، اس موقع پر اپنی پیاس کا ذکر نہیں کیا. اور جب حر کی زوجہ جو ہے پانی لے کر آئی ہے تو کوئی اور بچی ہوتی تو فوراً پیاس کی وجہ سے پانی پی لیتی، مگر لے کے علی اصغر کی طرف جاتی ہے. یعنی دوسروں کی پیاس کی فکر ہے، اپنی پیاس کی فکر نہیں ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں اس سے بھی آگے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شمر راستوں میں اذیت دیتے ہوئے، ستاتے ہوئے بچوں کو لے کر چلتا تھا، اور پانی بچوں کو نہیں مل رہا تھا، مگر سکینہ آ کے پانی مانگتی ضرور تھی. ہر موقع پہ پانی مانگتی تھی، ہر موقع پہ پانی مانگتی تھی، اور نہیں ملتا تھا. تو ایک بار امام سجاد نے کہا اے میری بہن تم پانی مانگتی ہی کیوں ہو؟ تم جانتی ہو جب وہ نہیں دے گا تمہیں ستائے گا، مانگتی کیوں ہو؟ عجیب بات کہی بچے نے.
کہا بھیا میں آپ کے ان گرم زنجیروں کو دیکھتی ہوں، میں اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہی ہوں، مجھے پانی مل جائے تھوڑا سا پانی آپ کی گرم چلتی ہوئی زنجیروں پہ ڈال دوں تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ اللہ نے سکینہ خدا کی قسم یہ منزلیں ہیں۔ سوچیں کہ ننھی سی بچی، اگر ہمارے گھروں میں بچیاں ہیں، اگر ہمارے گھر کی بچی کو کسی کو کوئی تھوڑی سی بھی اذیت ہو جاتی ہے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریشان نہیں ہوتے ہوں گے؟ زینب جب دیکھتی ہوگی کیا دل پر گزرتی ہوگی، ام کلثوم کا کیا حال ہوتا ہوگا، ماں رباب جب بچی کو اس کیفیت میں تڑپتا ہوا دیکھتی ہوگی تو کیا اس کے دل پر گزرتی ہوگی۔ بس میں ایک واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ جناب سکینہ کا ذکر کہاں سے کیا جائے؟ بس یوں سمجھیں کہ عاشور کے بعد بس سکینہ ہی کا تو ذکر ہے، سکینہ کا ہی تو ذکر ہے عاشور کے بعد۔ شام غریباں سے لے کر زندان شام تک ہر مرحلے میں سکینہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ پانی مانگتی ہوئی سکینہ چلتی تھی۔ ایک موقع پر جب پانی کے لیے لوگ رکے، شمر سب کو پانی پلا رہا ہے، سکینہ آ کے کہتی ہے شمر سب کو پانی دے رہا ہے، تھوڑا مجھے بھی پانی پلا دے۔ سکینہ سے کہتا ہے کہ ہاں تم کو دوں گا پانی، رک جاؤ، یہاں کھڑی ہو جاؤ، انتظار کرو ذرا میں اپنے سپاہیوں کو پانی پلا دوں۔ سپاہیوں کو پانی پلا دیا جاتا ہے۔ جب سب سپاہی پانی پی لیتے ہیں، سکینہ آ کر کہتی ہے شمر تو نے کہا تھا جب سب پانی پی لیں گے تو مجھ کو پانی پلائے گا، اب پانی پلا دے، تیرے سارے سپاہی پانی پی چکے ہیں۔ کہانی رک جا۔ عجیب جملہ کہا۔ بس اس جملے سے میں یہ سوچتا ہوں کہ زینب نے بھی اس جملے کو سنا ہوگا، امام سجاد نے بھی اس جملے کو سنا ہوگا۔ خدا کی قسم خود اللہ ہی جانے کہ ان کے دل پر کیا گزری ہو۔ شمر کہتا رک جا، پہلے ان جانوروں کو پانی پلا دیا جائے، جب یہ سب پی چکیں گے تمہیں پانی ملے گا۔ سکینہ کہتی کوئی بات نہیں، تو سب جانوروں کو پلا لے پھر مجھے دے دینا۔ جب سب جانور پانی پی چکے، سکینہ آگے بڑھتے، شمر تو نے وعدہ کیا تھا، آپ جانتے ہیں بچوں سے جب وعدہ کر لیا جاتا ہے، ہمیں بھی حکم دیا گیا بچوں سے جب وعدہ کرو پورا ضرور کرنا، اس لیے کہ بچوں کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ وعدہ جب پورا ہوگا، جس نے بھی وعدہ کیا وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ سکینہ شمر سے کہتی ہے کہ تو نے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کر، اب تو سب پانی پی چکے، اب تو پانی موجود ہے، اب تھوڑا سا پانی دے دے۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہاں ٹھیک ہے اب پانی موجود ہے، میں تم کو پانی پلاتا ہوں۔ سکینہ آگے بڑھتی ہے، اپنے ہاتھوں کو کاسا بنا کر ہاتھوں کا آگے پیش کیا کہ تاکہ پانی اس ہاتھ میں آئے اور سکینہ پی لے۔ اس نے ایک مرتبہ مشکیزے کا دہانہ کھولا اور وہ ظلم کیا کہ زمین و آسمان دہل گئے۔ اللہ اکبر، پانی کو کھولا، پانی زمین پر بہا دیا۔ بچی بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی، روتی رہی۔ جب سارا پانی زمین پر گرا دیا، شمر کہتا سکینہ پانی زمین پر بہایا جا سکتا ہے، تمہیں دیا نہیں جا سکتا۔ سکینہ نے جلتے ہوئے سینے کو ایک مرتبہ بہتے ہوئے پانی پہ رکھ دیا، فرات کا رخ کر کے کہا چچا عباس جب سے آپ گئے سکینہ پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھتی ہے، اپنی بچی کو سینے سے لگایا، میری مظلوم سکینہ ذاتی کوثر کی پوتی پانی کو تڑپتی رہ گئی، پانی سکینہ کو نہیں ملا، خدا جانے سکینہ کب تک پیار۔ فرما اس سے ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمول رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے بانی مجلس کے تمام دینی مقاصد و حاجات کو پورا فرما، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس، تمام مومنین پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں سب کے حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانی کو دور کر۔ جو مومنین بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و شفا عنایت فرما۔ اس وبا کی بلا سے اہل ایمان کو حفظ و امان میں رکھ، عزاداروں کو محفوظ رکھ،
خصوصی طور پر پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے عزادار ہیں حسین کے، خدا سب کو حفظ و امان میں رکھے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا عنوان سامت آخری شان رہائی مل گئی، رہائی مل گئی، رہائی مل گئی، رہائی مل گئی، سکینہ جاگ اٹھو، جاگ اٹھو، رہائی مل گئی، 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 افسوس بعد مرگ کے راحت تمہیں ملی، سجاد کے پیروں کی بھی بیڑی نکل گئی، بی بی اٹھو اب اپنی ردا ہم کو مل گئی، رہائی مل گئی، رہائی مل گئی، سکینہ جاگ اٹھو، جاگ اٹھو، رہائی مل گئی، رہائی مل گئی، کانوں کا درد اور وہ کرتا جلا ہوا، رسی گلے میں بی بی کے اور دم رکا ہوا، چھوٹے سے سن میں بی بی کیا کیا نہ سہ گئے، رہائی مل گئی، رہائی مل گئی، سکینہ جاگ اٹھو، جاگ اٹھو، رہائی مل گئی، رہائی مل گئی، بابا کے لیے روتی تو ملتی تھی گرکیاں، زخمی تھے کان شمر نے چھینی جو بالیاں، راحت تجھے مل جائے گی اب گھر چلو بی بی، رہائی مل گئی، رہائی مل گئی، سکینہ جاگ اٹھو، جاگ اٹھو، رہائی مل گئی، رہائی مل گئی، وہ دیکھ کر پرندوں کو گھر جانے کا ارمان، کہتی تھی رو کے جائیں گے کب گھر پھوپھی اماں، چلنے کی اب وطن کو کیوں ضد نہیں کرتے، رہائی مل گئی، رہائی مل گئی، سکینہ جاگ اٹھو، جاگ اٹھو، رہائی مل گئی، رہائی مل گئی، ارما تھا تم کو کتنا گھر جانے کا بی بی، ظالم کے ڈر سے تم نہ راتوں کو سوتی تھی، تاریخ قید خانے میں نیند آ گئی کیسی، رہائی مل گئی، رہائی مل گئی،
सकीना जाग उठो रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। चल कर बताना बाबा को तुम सारी दास्तां, कैसे हुए मसायब तुम पर सरे जिंदा। गुर्बत में तुम जो बाप से अपने जुदा हुई, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मेरी सकीना इस तरह ना रोना, मेरी सकीना इस तरह ना रोना। तुम जाओ कहाँ अल्लाह जाने, मक्तल में रहे किस हाल में हम। तुम जाओ कहाँ अल्लाह जाने, मक्तल में रहे किस हाल में हम। अब ख्वाब में बाबा आएंगे, अब ख्वाब में बाबा आएंगे। चाहे शाम का वो जिंदा होवे, मेरी सकीना इस तरह ना रोना, मेरी सकीना इस तरह ना रोना। हम जाते हैं मिलने बाबा से, अब लौट के हमको आना नहीं। कुछ देर लिपट जा सीने से, फिर बाप का सीना मिलना। सो जाना जहाँ फूफियाँ कह, सो जाना जहाँ फूफियाँ कह। चाहे शाम का वो जिंदा हो, मेरी सकीना इस तरह ना रोना, मेरी सकीना इस तरह ना रोना। जाने दे मुझे मैदान की तरफ, देना ये तुझे कुर्बानी है। रहवार के मेरे पाँव न पड़, मेरी बच्ची तू सैदानी। जीना है तुझे ज़हरा की तरह, जीना है तुझे ज़हरा की तरह। चाहे शाम का वो जिंदा होवे, मेरी सकीना इस तरह ना रोना, मेरी सकीना इस तरह ना रोना। आप पोंछ ले आंसू आँखों से, तू देख ले चेहरा बाबा का। आप पोंछ ले आंसू आँखों से, तू देख ले चेहरा बाबा। कल हो सकता है आ ना सके पहचान में चेहरा बाबा। कल हो सकता है आ ना सके पहचान में चेहरा बाबा। हम साथ तेरा ना छोड़े
ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہو گے، میری سکینہ اس طرح نہ رونا، میری سکینہ اس طرح نہ رونا.